وہ کہتے ہیں یہ دو ان کے شاگرد ہیں، ان میں ایک ہیں الحافظ عبد الغنی اور دوسرے ہیں شیخ موفق الدین ابن قدامہ و عبد الرزاق و موسیٰ و ولدہ۔ یہ تین ان کے شاگردوں کے دیگر میں نے پڑھ دیا، اور کے بھی نام ہے۔ اب وہ اس کے بعد شروع کرتے ہیں کہ پہلے ان کے شاگرد شیخ سمانی کے بارے میں، جو آپ کے مرید بھی تھے، وہ سالک بھی تھے، اور وہ آپ کے شاگرد بھی تھے حدیث میں، یعنی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کا جو روحانی فیض ہے اس کو بھی دنیا جانتی ہے، اور جو ان کا علمی فیض ہے اس کو بھی دنیا جانتی ہے۔ تو آپ کے پاس روحانیت کے طالب بھی جاتے، آپ کے پاس علم کے طالب بھی جاتے، جیسا انہوں نے بھی لکھا ہے، علامہ ذہبی نے بھی اور ابن الجوزی نے بھی وہ لکھا کہ وہ شیخ ابو سعد المخرمی جو تھے، جب شیخ عبد القادر جیلانی کی تعلیم مکمل ہو گئی تو انہوں نے پورا مدرسہ ان کے حوالے کر دیا، پھر وہ مدرسہ چھوٹا پڑ گیا، پھر انہوں نے اس کی تعمیر کی، تو دن رات عبد الغنی المقدسی جیسے لوگ، ابن قدامہ جیسے لوگ اور سمانی جیسے لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حدیث حاصل کرتے ہیں، اور علم روحانیت بھی لوگ حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ علم ظاہری کے بھی سمندر تھے اور علم باطنی کے بھی سمندر تھے۔ اب شیخ سمانی کہتے ہیں کہ کانا ان کے ڈائریکٹلی جو شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں، علامہ ذہبی نے کہا کالا سمانی کانا عبد القادر من اہل جیلان امام الحنابلہ و شیخہم، کہ وہ جیلان کے رہنے والے تھے اور حنبلیوں کے وہ امام تھے، وشیخہم فی عصرہ فقیہ صالح دین خیر کثیر الذکر دائم الفکر سریع الدمع تفقہ علی المخرمی و صاحبہ الشیخ حماد الدباس وکان یسکن بباب الازج فی مدرسۃ بنیت لہو مدینہ لزیارتہ فخرج وقعد بین اصحابہ۔ ان کے بہت سے وہ فقیہ بھی تھے، ذاکر بھی تھے، کن کن کے وہ شاگرد تھے، ان سب کے نام لینے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ تو جب میں ان کی زیارت کے لیے حاضر ہوا تو اتفاق یہ تھا، اب یہ نوٹ کر لیں، میں تذکرہ غوثیہ سے نہیں پڑھ رہا، اگر تذکرہ غوثیہ کتاب سے بھی پڑھتا کچھ غلط نہ ہوتا، کیونکہ تذکرہ غوثیہ والوں نے بھی تو علامہ ذہبی سے لیا ہے، ابن رجب سے لیا ہے، ابن حماد سے لیا ہے، ابن الجوزی سے لیا ہے، لیکن میں بات تذکرہ غوثیہ کی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اس سے نہیں پڑھ رہا تاکہ یہ پتہ چلے کہ ذہبی یہ کہہ رہے ہیں، کیونکہ اگلا جملہ بڑا عام ہے جو شیخ سمانی نے لکھا۔ کہتے ہیں جب میں ان کی زیارت کے لیے گیا تو کیا ہوا کہ وہ اتفاق یہ تھا کہ وہ دن جو تھا نا وہ ختم القرآن، وہ ختم قرآن کا دن تھا، اور وہ اپنے اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ہم آپ کی زیارت کے لیے وہاں حاضر ہوئے، وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ ان کے درمیان میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ دن تھا ختم قرآن کا، اس دن ختم قرآن کا دن تھا، ختم قرآن کا دن تھا، ختم قرآن کا دن تھا، وہ قرآن ختم کیا ہوا تھا اور لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَلْقَى دَرْسًا مَا فَهِمْتُ مِنْهُ شَيْئًا وَأَعْجَبُ مِنْ زَانَا، ختم قرآن ہوا، اس کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی کا بیان ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم قرآن اور بیان تقریر یہ لازم و ملزوم ہے، اور حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقریر بھی ہوتی تھی، واعظ بھی ہوتا تھا، ختم قرآن بھی ہوتا تھا، اور ختم قرآن میں بیان بھی ہوتا تھا۔ اب ہم لوگوں نے اس کو صرف 1 کلو چاول پکائے اور لوگ آئے جلدی 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 کریں، وہ ختم دیا اور وہ چلے گئے، تو اس سے بیان کو نکال دیا ہے، اس سے درس کو نکال دیا ہے، طویل دعا کو نکال دیا ہے۔ تو یہ ساری باتیں شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ہوتی تھیں، تو آپ نے بیان فرمایا۔ اور سمانی جو ایک عظیم محدث ہے، مورخ ہے، وہ کہتے ہیں حیران کی بات یہ تھی کہ جب انہوں نے درس دیا نا، ما فہمت منہ شیئا، مجھے ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کہا کیا ہے، اتنی بلند تقریر، اتنا بلند بیان کہ ایک سمجھ بھی نہیں آیا، مگر وَأَعْجَبُ مِنْ زَعَنَّا أَصْحَابُهُ قَامُوا وَأَعَادُوا الدَّرْسَ فَلَعَلَّهُمْ فَهِمُوا لِأَلَفِهِمْ بِكَلَامِهِ وَعِبَارَتِهِ۔ کہتے ہیں حیران کون بات یہ تھی کہ جو انہوں نے درس دیا نا، ان کے شاگرد کھڑے ہوئے اور انہوں نے وہ سارا سنا دیا، بعد میں بیان کر دیا۔ وہ کہتے ہیں یہ کیوں ہوا کہ ان کی معرفت کی اتنی بڑی اونچی باتیں تھیں کہ وہ میں تو سمجھ نہ سکا، صرف دانا جو ان کے اصحاب شاگرد مریدین تھے وہی سمجھ سکے۔